اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 21 کو ہم پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 115، تمرین نمبر 2۔ ضع هذه العلامہ، یہ علامت لگائیں امام الجمل صحیحۃ، صحیح جملوں کے آگے، یعنی ٹک مارک لگانا ہے صحیح جملوں کے آگے۔ وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ غلط، یعنی یہ جو غلط کا کراس کا نشان ہے، امام الجملۃ التي لیست صحیحہ، ایسے جملوں کے لیے آگے یہ لگانا ہے کہ جو صحیح نہ ہو درس کے اعتبار سے۔ مدرستی، پہلا جملہ ہے مدرستی قریبۃ من المطار، میرا مدرسہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے، تو درس کے اعتبار سے یہ غلط ہے۔ کہاں قریب تھا؟ مسجد کے قریب تھا، تو یہ کراس۔ دوسرے نمبر پر ہے لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں، یہ صحیح ہے۔ 3 نمبر پر ہے ابوابها مغلقۃ الآن، اس کے دروازے ابھی بند ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مفتوحہ تھا، مفتوحہ، ان کے دروازے کھلے تھے۔ 4 نمبر پر ہے مکاتب الطلاب کبیرۃ، طالب علموں کے ڈیسک بڑے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ 5 نمبر پر ہے مکتب المدرس کبیر، استاد کا ڈیسک بڑا ہے، یہ صحیح ہے۔ 6 نمبر پر ہے فی فصلنا 10 طلاب، ہمارے کلاس میں 10 طالب علم ہیں، یہ صحیح ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ 7 نمبر پر ہے عمار من الیونان، یہ غلط ہے، عمار یونان سے ہیں، یہ غلط ہے درس کے اعتبار سے۔ اور 8 نمبر پر ہے بیرم من ترکیہ، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اور 9 نمبر پر ہے یوسف من ملیزیا، یوسف ملیشیا سے ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور 10 نمبر پر ہے مدرسنا من المدینہ سے، ہمارا استاد مدینہ سے ہیں، یہ صحیح ہے درس کے اعتبار سے۔ یہ مشق ختم۔ 3 نمبر مشق ہے اذکر البلاد الواردہ فی الدرس، کہتے ہیں کہ ذکر کرے ملکوں کو جو درس میں وارد ہوئے ہیں، من آسیہ، ایشیا کے ممالک، و افریقیہ اور افریقی ممالک، اوروبا اور یورپین ممالک، کتنے اس میں وارد ہوئے ہیں۔ البلاد التی فی آسیہ، ایشیا کے کتنے ملک اس درس میں گزرے ہیں، کتنے تھے؟ بس وہ فلاں طالب علم فلاں ملک سے ہے، فلاں ملک سے ہے، تو اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے الیابانو، جاپان، الصینو، چین، الہندو، ہندوستان، ترکیہ یعنی ٹرکی، اور ملیزیا اور ملیشیا، یہ ممالک ایشیا کے ممالک اس درس میں گزرے ہیں۔ البلاد التی فی افریقیہ، اور وہ ممالک جو افریقہ کے ہیں، وہ میں صرف 2 تھے، ایک تھا غانا یعنی گانا، اور ایک تھا نائجیریا یعنی نائجیریا، 2 ملک۔ البلاد التی فی اوروبا، اور وہ ممالک جو یورپین ممالک تھے، تو اس میں 2 تھے، انگلترا انگلینڈ، اور الیونانو اور یونان، یہ 2 ممالک یورپ کے تھے۔ یہ آخر میں فرماتے ہیں الکلمات جدیدۃ، نئے کلمات۔ المکتب، مکتب کہتے ہیں میز کو، اس کی جمع ہے مکاتب، بہت سارے میز۔ الکرسیو، کرسی، اس کی جمع کیا ہے؟ کراسیو، بہت ساری کرسیاں۔ اللون، لون کہتے ہیں رنگ کو، اور اس کی جمع ہے الوانن یعنی بہت ساری رنگیں۔ القبلۃ کہتے ہیں قبلے کو کہتے ہیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں۔ ذاک اور ذالک، اس کا ایک ہی معنی ہے، ذاک اور ذالک کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے وہ جو مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ولیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن، واو اور لیکن یعنی لیکن۔ یہ درس ختم۔ اگلا درس ہے الدرس ثانی والعشرون، درس نمبر 22۔
حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہے، وزوجتہ مدرستن، اور اس کی بیوی استانی ہے، اسمہا آمنۃ، اس کا نام آمنہ ہے، حامد لہو اربعۃ ابناء، حامد کے 4 بیٹے ہیں، ہم حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم، اور وہ حمزہ، عثمان، احمد اور ابراہیم ہیں۔ احمد و حمزۃ طالبان، احمد اور حمزہ طالب علم ہیں دونوں۔ احمد طالب مجتہد، احمد ایک محنتی طالب علم ہے، وہ حمزہ تو طالب کسلان، اور حمزہ ایک سست طالب علم ہے۔ قال یوسف، یوسف نے کہا، عندی خمسۃ اقلام، میرے پاس 5 قلم ہے، ھذا قلم احمر، یہ سرخ قلم ہے، وھذا قلم ارزق، اور یہ ارزق کہتے ہیں، ارزق کہتے ہیں نیلے کو، وھذا قلم ارزق، اور یہ نیلا قلم ہے۔ یہاں پر اس درس میں اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بعض اسموں کے اوپر تنوین داخل ہو رہی ہے اور بعض کے اوپر تنوین داخل نہیں ہو رہی، جیسے حامد ان کے اوپر تنوین داخل ہو رہی ہے، لیکن احمد و ابراہیم و حمزہ و عثمان اس کے اوپر داخل نہیں ہو رہی، یا احمروں کے اوپر بھی داخل نہیں ہو رہی تنوین۔ یہ درس جو ہے یہ منع صرف کی ایک بحث ہے، اس کے متعلق ہے کہ بعض ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتا، انشاءاللہ وہ تمرین میں پڑھیں گے۔ وَهَذَا قَلَمٌ أَحْضَرُ، اور یہ قلم سبز ہے، وَهَذَا قَلَمٌ أَسْوَدُ، اور یہ قلم سیاہ ہے، یعنی سیاہ ہے، وَهَذَا قَلَمٌ، سیاہ یعنی کالا، وَهَذَا قَلَمٌ أَصْفَرُ، اور یہ قلم زرد ہے۔ قالت زینب، زینب نے کہا، عندی منادیل کثیرۃ، میرے پاس بہت سارے رومال ہے، ھذا ابیض، یہ سفید ہے، وھذا اصفر، اور یہ زرد ہے، وھذا احمر، اور یہ سرخ ہے، وھذا ازرق، اور یہ نیلا ہے۔ قالت لہا فاطمۃ، فاطمہ نے قالت لہا، اس سے فاطمہ نے کہا، اعندک مندیل اخضر، کیا آپ کے پاس سبز رومال ہے؟ تو قالت، اس نے کہا، لا ما عندی مندیل اخضر، نہیں میرے پاس سبز رومال نہیں ہے۔ قال طلحۃ، طلحہ نے کہا، عندی مفاتیح کثیرۃ، میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں، ھذا مفتاح الغرفۃ، یہ کمرے کی چابی ہے، وھذا مفتاح الحقیبۃ، اور یہ بیگ کی چابی ہے، وھذا مفتاح السیارۃ، اور یہ گاڑی کی چابی ہے۔ قال سفیان، سفیان نے کہا، فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ، ہمارے ملک میں بہت سارے مسجد اور مدرسے ہیں، وفنادیق قلیلۃ، اور جو ہوٹلز ہے وہ کم ہے، ہؤلاء اطباء، ہؤلاء اطباء، کیا یہ ڈاکٹرز ہیں؟ تو کہا کہ لا نہیں، ہم مدرسون، یہ سب استاد ہے، وہم علماء کبار، اور وہ ہمارے وہم علماء کبار، اور وہ بڑے عالم ہیں۔ یہ درس نمبر 22، اور اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ المنع من الصرف، منع صرف کی اصطلاح بیان کر دوں، منع صرف کس کو کہتے ہیں؟ بعض ایسے اسما ہوتے ہیں کہ جو منع صرف ہوتے ہیں۔ کیسے منع صرف؟ یعنی وہ تنوین اس کے اوپر استعمال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسرہ بھی وہ قبول نہیں کرتا، جہاں پر کسری کی باری آتی ہیں وہاں پر فتحہ ان کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، فتحہ لگاتے ہیں ظاہری،
اور تنوین کو بھی قبول نہیں کرتی. جہاں تنوین کی ضرورت ہو وہاں پر اگر تنوین مرفوع ہے تو صرف رفع پر گزارا چلا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بس آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اسماء منع صرف وہ ہے کہ جو تنوین اور کسرے کو قبول نہیں کرتے. انشاءاللہ نیکسٹ درس میں یہ ایکسرسائز حل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.